رات آخر ہوئی، صبح صادق کا جلوہ نظر آنے لگا۔ ستارے جو رات کی تاریکی میں چمک دمک دکھا رہے تھے، اپنی روشنی کو پھیکی دیکھ کے شرمائے اور آہستہ آہستہ غائب ہونے لگے، جیسے چور نور کا تڑکا ہوتے ہی اپنے اپنے ٹھکانے کی طرف بھاگنے لگتے ہیں۔ شب کی سیاہی کا رنگ اڑا، مشرقی افق پر سفیدی نمودار ہوئی، گویا محبوب صبح نے رات کے سیاہ بکھرے ہوئے بالوں کو چہرے پر سے سمیٹ لیا ہو، اور اس کی نورانی پیشانی نظر آنے لگی۔ نسیم سحری محبوبوں کی مانند خوش خرامی کرتی ہوئی چلی، نر نر درختوں کی شاخیں مستوں کی مانند جھومنے لگی۔ پرندوں نے چہچہانا شروع کیا، باغ میں غنچے کھلنے لگے، جیسے کوئی نیند سے اچانک آنکھ کھول دے۔ دریا میں پتلی پتلی لہریں پڑنے لگی، میکدے کا دروازہ کھلا، مغبچوں نے صحن میں خانہ کی رفت و روب کی، پیر مغاں نے صراحی و ساغر کو سنبھالا، مہکشوں نے شب کے خمار کی سرگرانی رفع کرنے کی غرض سے صبوحی کی فکر میں اس کی راہ لی۔ ادھر مرغ نے آذان دی اور ادھر مؤذن اپنے حجرے سے نکل صحن مسجد میں آن کھڑا ہوا۔ آذان کی آواز سن کر رات کے جاگے ہوئے عابد انگڑائیاں لے کر مسجد کی طرف ہو لیے۔ بتکدے میں گھنٹے اور ناقوس بجے، برہمن پنڈتوں نے پھول اور سندور بتوں کی نذر کر بھجن کا آغاز کیا، صنم پرستوں نے سجدہ بت کے لیے آمادہ ہو کر بیت الصنم کا رخ کیا۔ اس چاروں طرف کے شور و گل میں عاشقان وفی نصیب چونک پڑے اور ندائے جانا کو رخصت جاں سمجھ کر کلیجہ تھام تھام کر رہ گئے۔ جن حرمہ نصیبوں نے شب ہجر تڑپ تڑپ کر کاٹی تھی، بے قراری سے اٹھے اور پوچھے دلدار کی خاک کو اپنے درد کی دوا سمجھ کر ادھر کو چل دی۔